میں اب یہاں پر کیا کہوں، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف ان کی مخالفت کرتے ہیں جو واقعی پیور قادری رضوی ہیں، یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بندے اتنے گر چکے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی غلطیاں نکال رہے ہیں، اپنے بندے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس حد تک یہ بندے آگے نکل چکے ہیں۔ یہ پورا پنڈی ٹولہ جو ہے، اب ان کو نہ کوئی گستاخی نظر آنی، نہ ان کو کوئی بے ادب نظر آنا، کیونکہ ہم مزاج ہے نا۔ یہ اسی طرح یہ ہے جس طرح مرزا انجینئر کو اپنے ہم مزاج بڑے اچھے لگتے ہیں نا، ریاض شاہ صاحب کو بھی اپنے ہم مزاج بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہاں پر نہ تو عرفان شاہ صاحب بولیں گے، نہ ہی یہاں پر ریاض شاہ صاحب بولیں گے، نہ ہی یہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب بولیں گے، اور نہ ہی چمن صاحب، کوئی بھی یہاں پر نہیں بولے گا۔ ایک ہے نا وہ جنہوں سارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ساڈا کتا کٹا تے تہاڈا کتا ٹومی، اس قسم کی کوئی مثال مشہور ہے نا جی۔ یعنی کہ اپنا بندہ ہے تو بے ادب بھی کوئی نہیں، اپنا بندہ ہے گستاخی بھی کوئی نہیں، اپنا بندہ ہے تو ساری چیزیں ان کی جائز ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارائن کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج میں کچھ چہرے کچھ شکلیں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ ان شکلوں کو، ان چہروں کو آپ غور سے دیکھ لیں۔ یہ وہ شکلیں ہیں جو مسلک رضا کے غدار ہیں، یہ وہ چہرے ہیں جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پر تنقید کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ ترجمہ کنز الایمان پر بھی اعتراضات کرنے والے ہیں۔ اس پر بات ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کریں گے۔ میں کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ہلکا سا پس منظر آپ سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ ایک محفل چل رہی ہے، اس محفل پاک میں مین مرکزی صدارت و قیادت اور خطاب ریاض شاہ صاحب کا ہے، پنڈی والے۔ ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے حق خطیب صاحب، یہ جو دم کرتے ہیں، پھونکے وغیرہ مارتے ہیں، اس لحاظ سے وہ معروف ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے ایک پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں مزمل شاہ صاحب، جو کہ یو کے سے آئے ہیں، اگرچہ یہ ہے پاکستان کے ہی لیکن یو کے میں ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ خطاب کر رہے ہیں مزمل شاہ صاحب، ریاض شاہ صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ مزمل شاہ صاحب جو ہے یہ حق خطیب صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، سادہ لفظوں میں کہہ دیں ٹی سی کر رہے ہیں، اور اس انداز میں ان لفظوں اور جملوں کے ساتھ انہوں نے ٹی سی کی ہے۔ یقین کیجئے میں مسجد میں ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس قسم کی ٹی سی میں نے کسی کو دیکھا ہو کسی کے بارے میں کرتے ہوئے۔ یعنی کہ جنہوں کہتے ہیں نا ساری پنجابی زبان یار انہوں نے تو ہاتھ نو ہی ہاتھ لا چھڑی ہے، یار ہاتھ کی لاؤنا، یہ تو ہاتھ ہی کراس کر گئے، ایسے ایسے لفظ بولے ہیں، اور پھر بیچ میں گستاخیاں، بیچ میں بے ادبیاں، شریعت کا مذاق اڑایا گیا۔ آپ سنیں گے آپ تعجب کا شکار ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، اور یہ پھر کہنے پر مجبور ہے نا، ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اشرف آصف جلالی صاحب پر بک بک کرتے ہیں۔ معافی چاہوں گا اگرچہ کہا ان کو جاتا ہے یہ سید ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نام نہاد سید ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو گمراہ ہو، گمراہ گر ہو، وہ دائرہ سادات سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، پھر وہ سید رہتے نہیں ہیں۔ میں نے اس لحاظ سے یہ بات کی ہے، یعنی کہ یہ نام نہاد سید ہے، یہ سید ہے ہی نہیں ہے۔ اب ان کے وہ ایک لفظ سن لیجئے آپ۔ سب سے پہلے میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جناب جبریل علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے ایک گفتگو کی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، ٹی سی کی جا رہی ہے حق خطیب صاحب کی۔ ان کی ٹی سی کرتے ہوئے سہارا انہوں نے اس ایک واقعے کا لیا ہے جو کہ سورہ مریم 16 بارے میں قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں، لیکن آپ یہ سب سے پہلے سن لیں۔ سنتے ہی مجھے امید ہے آپ کانوں کا ہاتھ لگا لیں گے کہ یار یہ اتنی بڑی بے ادبی، بندے کو بے باک ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا یہ بندے ہیں۔ میں نے پہلی بار سنا ہے، میں نے تو کانوں کا ہاتھ لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب ان جیسے لوگ، ایسے پیروں کی جب ٹیسیاں کرنے لگیں گے تو مجھے بتائیے کہ ہمارے مسلک کا ہوگا کیا، ہمارے مسلک کے پاس کچھ کیا رہ جائے گا؟ پھر جو سادہ لوگ ہیں، پھر ظاہری بات ہے فتنے تو کھڑے ہوں گے، پھر وہ داڑھی منڈوں کے پاس بھی جائیں گے، جو عورتوں کے ساتھ بیٹھنے والے پیر ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے، جو عورتوں کے ساتھ تعلق بڑھانے والے ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے، پھر ظاہری بات ہے ڈول تماشے اور کتے لڑانا اور موت کے کنویں لگانا، درباروں میں جا کے عجیب و غریب خرافات قائم کرنا، پھر وہ ظاہری بات وہ تو کریں گے۔ جب ایک داڑھی والا آدمی ایک ایسے بندے کی ٹیسیاں کرے، تعریفوں کے پل باندھے، تو سادہ بندہ وہاں پر کیا کرے گا جب ان جیسے کر رہے ہیں؟ یہ پہلے آپ سن لیجئے، پھر اس پر ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں بات بھی کریں گے۔ مزید ایک دو کلپ آپ کو اور بھی دکھانے، سنیے۔ منو موت بھی پوچھتے نہیں، کیونکہ آج وہ اشتہار چڑھا ہوا تھا نا، تو بڑے فون حضور آئے تسی حق خطیب نہ کدھر، میں کہ حق خطیب کافر ہو گئے، وہ دنیا کو فیض دیتا ہے۔ ہاں یہ شوف شوف کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو پھونک سکی انہیں، میں کہ جبریل امین کو سکی
جی پھونک کے آپ جہالت دیکھیں کہ وہاں پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں، ریاض شاہ صاحب مسکرا رہے ہیں۔ سنو میں کیا جبریل امین کو سکھی انہوں نے تہجو کی میں کیا جبریل نے کوئی پھونک ماری کہ کواری مریم حملہ ہوگی، کوئی عیسیٰ علیہ السلام پھونک نہیں پیدا ہوئے نا، نہیں سمجھا تھا۔ اگر جبریل پھونک مارے تو بی بی مریم حملہ ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جان، یہ کرم والا پھونک مارے تو دین فیض نہیں مل سکتا، یہ تو میرے رسول دا غلام ہے، یہ علی دا بھی غلام ہے تو حسین دا بھی غلام ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب دیکھیں یہ حق خطیب کو ان ہستیوں سے معاذ اللہ بڑھا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے حالانکہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرہ میں تھی، وہ عبادت کر رہی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو قرآن نے بیان کیا ہے جب جناب مریم گھبرا گئی، ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو، کہاں پہ آئے ہو، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ قال انما انا رسول ربک، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، یعنی کہ قاصد بن کے آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ پوچھا گیا کس لیے آئے ہو، تو آگے چل کے قرآن بیان کرتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام نے بیان کیا کہ لأہب اللہ کے غلام زکیہ، میں آپ کو حسین بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، خوبصورت بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رضا تھی، اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا، یہ اس کی منشا تھی، اس نے ایسا ہی پسند کیا تھا۔ تو جناب جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کر دیا۔ اب اس بات کا سہارا لے کر اور استدلال فاسد کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام اگر ایسا کر سکتے ہیں تو یہ تو نبی کا غلام ہے، تو بھی کیا حضرت جبریل علیہ السلام نبی کے غلام نہیں ہے؟ معراج کی رات کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ نہیں دیا؟ بلکہ ہمارے کئی بزرگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو پیدا ہی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے کیا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہاں کی بات کہاں پہ چسپاں کر رہے ہیں، ان کو معاذ اللہ ان سے بڑھا رہے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ لیکن تعجب والی بات یہ ہے کہ ریاض شاہ صاحب یہاں پر مسکرا رہے ہیں۔ اور بھی آپ لفظ سن لیجئے، یقین کیجئے آپ حیران ہو جائیں گے۔ علماء کرام کے بارے میں انہوں نے پتہ کیا کہا ہے، یہ آپ سنیے ذرا، یہ آپ سنیے علماء کرام کے بارے میں انہوں نے کیا، یہ سنیں ذرا۔ مولویوں نے منہ تو چپ کرا رہے پر بڑی پیڑی قوم جو قبلہ ہے، اللہ جانتا جی یہ بڑی پیڑی قوم، کتی قوم ہے وچ وچ۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں قرآن کیا بیان کرتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن تو علماء کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے، اور یہ لفظ دیکھیں کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا ریاض شاہ صاحب بھی تو مولوی ہے نا، یہ بھی تو مولوی ہے نا، گیٹ اپ کس کا ہے؟ مولویوں والا ہے نا، امامہ رکھا ہے، ٹوپیاں رکھی ہیں، پورا حلیہ لبادہ جو ہے مولویوں والا ہے۔ پوچھنا چاہوں گا آپ کس کیٹیگری کے مولوی ہو بھائی؟ بس اتنی سی بات کہوں گا، آگے نہیں جاؤں گا، اشارہ ہی کافی ہے، آپ کس کیٹیگری کے ہو؟ اور پھر آگے دیکھیے تعریف کرتے ہوئے اس حد تک یہ شاہ صاحب گر گئے ہیں، مزمل شاہ صاحب، مجھے تو شاہ صاحب کہتے ہوئے بھی تعجب ہو رہا ہے، یقین کیجئے میں حیران ہو گیا ہوں، یار آپ بندے ہو، آپ نے تو اپنا اسٹیٹس گرا لیا، آپ نے اپنا معیاری سارا گرا لیا، ہماری نظروں سے آپ بالکل ہی گر گئے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پیر یعنی کہ حق خطیب صاحب کی تعریف کرتے ہوئے، ان کے لباس کی تعریف کرتے ہوئے، یہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، یہ سنیں ذرا آپ۔ ایک پاس کا سنتا نا حضور آپ کے بارے میں بڑے مولوی بکواس کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ جلتے ہیں، ایڈے سونے کپڑے پاندہ کتھوں لے آندا ہے، میں کیا اپنا ایڈے میں کیا عرش لو آندے یہ کپڑے، وہ ہے بھی حقیقت۔ ٹھیک ہے جی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کس حد تک یہ بندے آگے نکل چکے ہیں، یہ پورا پنڈی ٹولہ جو ہے، اب ان کو نہ کوئی گستاخی نظر آنی، نہ ان کو کوئی بے ادب نظر آنا، کیونکہ ہم مزاج ہے نا، یہ اسی طرح یہ ہے جس طرح مرزا انجینئر کو اپنے ہم مزاج بڑے اچھے لگتے ہیں نا، ریاض شاہ صاحب کو بھی اپنے ہم مزاج بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہاں پر نہ تو عرفان شاہ صاحب بولیں گے، نہ ہی یہاں پر ریاض شاہ صاحب بولیں گے، نہ ہی یہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب بولیں گے، اور نہ ہی چمن صاحب، کوئی بھی یہاں پر نہیں بولے گا۔ ایک ہے نا وہ جنہوں سارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ساڈا کتا کٹا تے تہاڈا کتا ٹومی، اس قسم کی کوئی مثال مشہور ہے نا جی، یعنی کہ اپنا بندہ ہے تو بے ادب بھی کوئی نہیں، اپنا بندہ ہے گستاخی بھی کوئی نہیں، اپنا بندہ ہے تو ساری چیزیں ان کی جائز ہو گئی۔ اگر ان میں سے یعنی کہ اس قسم کی کوئی بات اللہ نہ کرے کوئی جلالی صاحب بول لیتے ہیں یا کوئی اور بول لیتا ہے جو مسئلے کے رضا کے ساتھ کھڑا ہے، انہوں نے جناب وہ انہوں نے کلاس لگانی سی نا کہ میں اب یہاں پر کیا کہوں، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف ان کی مخالفت کرتے ہیں جو واقعی پیور قادری رضوی ہیں، یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بندے اتنے گر چکے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی غلطیاں نکال رہے ہیں، اپنے بندے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک اور آپ یہ سن لیں
اور پھر آپ کا بس آخری میں آپ کو سنا، ویسے اس میں اور بھی کچھ ہے لیکن میں زیادہ نہیں دکھا رہا ہوں، ایک آپ سن لیں، اس کے بعد میں نے بس ایک بات کرنی ہے، پھر ہماری بات انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ ذرا سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یار اس قسم کے مولوی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ سنیے ذرا۔ پر ایڈے سونے کپڑے میں نہیں پا سکیا، حالانکہ لاکھ روپیہ جوڑا میں بھی سوائے، پر ایڈا سونے جڑا پیر نے پائے ہیں۔ پیر سونا ہونا چاہیے، ویک کے دل کرے ویک دے رویے۔ ہاں میں بڑا شوقین ہے کپڑے پاندہ، آپ تو پتہ ہے نا، لیکن یہ وہ جی کڑھائی میں نہیں کرے ویکھی، نہ ایڈا سونا کپڑا کرے ویکھے ہے، نہ ایڈی میچنگ کرے ویکھی میں۔ ٹوپی تو لے کے پیر تک میچنگ کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں نا، اسنانیاں مر گیا پیر دی میچنگ کر کر کے ویسی میچنگ کریے نہیں کر سکیاں۔ یہ واحد پیر ہے جہاں سونا لباس شکل دا سونا ہے تو دنیا کو فیض دے رہا ہے، یہ بھی سارا ہوں۔ منو کل دے فون شہاد چڑھیا نا، فون مولوی کر کر کے یو کے تھی کدھر، میں کہ یار میں پہلی باری ملنا ہے، اس تو پہلی میرے ان کی ملاقات نہیں ہے۔ ان کی پہلی ملاقات ہے جی، اور اب کیا مفاد ہے ان کو یہ جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اچھا اس ایک چھوٹے سے حصے میں آپ دیکھیں کہ کتنی انہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ یہ مزمل شاہ صاحب ایک تو ان کو بار بار پیر کہہ رہے ہیں، سونا کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے ان سے پوچھا جائے کہ پیر کی شرائط اعلیٰ حضرت نے کیا بیان کی ہے تو یہ کیا بتا سکتے ہیں؟ فاس کے مولم تو ہے یہ حق خطیب صاحب، یعنی کہ ان کی داڑھی ہی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، سب سے پہلے حالانکہ ان کی اپنی ہے ماشاءاللہ، محسوس ہو رہی ہے ان کی داڑھی ٹھیک ہوگی۔ جب ان جیسے لوگ ان کو پیر کہیں گے تو مجھے بتائیے کہ یہ آدمی جو ہے، لوگ جب ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو پھر یہ کہاں چلیں گے، ان کو پھر سارے مانیں گے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں ان کی گھری ہوئی سوچ کا۔ ایک تو ان جیسوں کو پیر بنا رہے، دوسرے نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ جناب ایڈا سونا لباس میں بھی لاکھ روپے کا دلایا، لیکن ایڈی میچنگ وہ میں نے آپ کو کچھ سنائے نہیں ہے، بڑی میچنگ انہوں نے کی ہے جناب، یہ کر دیا وہ کر دیا، اتنا کچھ انہوں نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے، حتیٰ کہ بیبیاں جڑی ہے وہ اتنی ہی میچنگ نہیں ہے۔ بھی تمہیں بیبیاں نے خط لکھے سی، فون کر کے دسیا تو کس طرح پتہ، یعنی کہ آپ یہاں سے کتنا مبالغہ ہے، کتنا مبالغہ۔ جب کوئی عام بندہ سنے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یار کون سی بیبی ہیں جنہوں نے اس بندے کو خبر دے دی شاہ صاحب کو کہ ہم تو میچنگ کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم ان سے ہماری جو ہے ان کا جوڑ توڑ ہی ملتا ہی نہیں ہے، ان جیسے ہم میچنگ کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ان جیسے آدمی جو ہے، ان جیسے خطیبوں سے یا حق خطیب جیسے لوگوں سے ان کے لباس سے متاثر ہو جائیں تو پھر بعد میں یہ اعلیٰ کا شعر پڑھیں کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ مجھے بتائیے کیا حسن رہ جائے گا؟ ان کی آواز میں، ان کے لفظوں میں، ان کے لہجے میں، ان کی گفتگو میں کیا تاثیر ہوگی؟ کیا ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اوپر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے۔ آپ یہاں سے بس اتنا اندازہ لگا لیں کہ یہ بندے محفل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس نام سے، اور تعریفیں ہو رہی ہیں کسی اور کی۔ میں یہاں پر جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ فتویٰ لگائیے اگر آپ واقعی آپ دیندار ہیں، اگر واقعی آپ نبی پاک علیہ السلام سے اور نبی پاک علیہ السلام کی آل سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں نا، اور واقعی آپ دین کا نام لے کر آپ نے عزت کمائی ہے نا جی، تو جو دین کہتا ہے ان جیسوں کے بارے میں، جو یہاں پر شرعی فتوے لگتے ہیں، جو شرعی احکامات ہیں، وہ بتائے جائیں، ان کو بتائیں، ان سے توبہ کروائیں، ان سے رجوع کروائیں۔ جو بڑے ہمارے اکابر علماء کرام ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے، جو انہوں نے کلام کیا وہ تو وہی جانتے ہیں، وہ سنہری الفاظ کے ساتھ اور سنہری جملوں کے ساتھ، اچھی خاصی تحقیق کے ساتھ وہی بتائیں گے کہ کیا حکم شرع ہوگا یہاں پر۔ لیکن میں چونکہ ہلکا ہوں، طالب علم بلکہ ان سے بھی ہلکے درجے کا ہوں، جتنی میرے اندر صلاحیت ہے اور جتنی میری حیثیت و اوقات ہے میں جانتا ہوں کتنی ہے میرے اندر، میں اس حساب سے بتا سکتا ہوں۔ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں وہ یہ ضرور کہیں گے کہ رجوع اور توبہ ضرور بنتا ہے۔ اگر آپ واقعی سچے اور سچے سید ہیں تو پھر رجوع کریں، توبہ کروائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جتنے بھی انہوں نے لفظ بولے ہیں ان کا جوڑا عرش سے آیا ہے، اس سے بھی توبہ کریں۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معاذ اللہ بڑھا دیا کہ ان سے انہوں نے دم سیکھ لیا شب کرنا، وہ بھی جو ہے ان سے توبہ کروائیں، تاکہ ان کی توبہ مرنے سے پہلے ہو جائے۔ پھر وگرنہ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو چاہے تو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔